ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس سرزمین کی جو گرمیوں یہ دھوپ میں جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں یہ سائے میں لگا سکتے ہیں اپنے کرسی کہ لوگوں کے دلوں میں تڑپ رہتی ہے کہ ہم ان خطوں کو دیکھ آئے۔ کئی سفر ایسے ہیں، وہاں کی خوبصورت وادیاں، وہاں کے گل و گلزار، وہاں کی ظاہری چمک دمک انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف موہ لیتی ہے، لیکن جب سفر کرنے والے سفر کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر روح کی خلش باقی رہ جاتی ہے۔ روح اندر سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تو کچھ سکون حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن وہ سکون جو مجھے ملنا چاہیے تھا وہ ملا نہیں ہے۔ لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ اس سفر کا احساس جب انسان کے دل میں آتا ہے تو روح خوشیوں سے مچل جاتی ہے۔ یہ سفر ایسا سفر ہے کہ یہاں پر صرف آنکھوں کی خوشی کا انتظام نہیں کہ آنکھیں کچھ خوشکن مناظر دیکھیں گی تو آنکھیں لطف لیں گی، لذت کچھ دیر حاصل ہو جائے گی اور وہ لذت پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نفسانی خواہشات کا یہی حال ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے لذت ملتی ہے، پھر اگر وہ لذت جائز طریقے سے ہوتی ہے تو تکلیف نہیں پہنچاتی، اگر ناجائز طریقے سے ہوتی ہے تو کانٹا بن کر کے انسان کے اندر رہ جاتی ہے، جو ہر وقت اس کو ستاتی رہتی ہے۔ اس خلش کی وجہ سے پھر انسان کا چین چھن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، جگہ جگہ یہی فرماتے ہیں کہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، یہ تمہارے گناہوں کا وبال تم پر ہی لوٹنے والا ہے۔ تو گناہ کا وبال ہمیشہ گنہگار پر پڑتا ہی ہے، تو اگر ناجائز طریقے سے لذت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لذت پھر برقرار نہیں رہتی۔ لیکن جس سفر پر ہم جا رہے ہیں یہ سفر ایسا مقدس سفر ہے کہ یہاں پر صرف آنکھوں کی لذت کا انتظام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر روح کی لذت کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور اس سفر کے ذریعے سے انسان کے جذبات کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو مخاطب بنا کر کے کہتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے، تو کیوں جا رہا ہے، تو نے سوچا بھی کہ تو کس جگہ جا رہا ہے؟ وہ جگہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، جہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہتی تھی، جہاں پر بار بار حضرت جبریل اترا کرتے تھے، وہ جگہ جو قرآن کے نزول کی جگہ ہے، وہ جگہ جس کو محبت وحی کہا گیا، وہ جہاں پر دجال کا داخلہ ممنوع ہے، وہ جگہ جہاں منافقوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، وہ جگہ جو حلال اور حرام کو پہچاننے کی جگہ ہے۔ المدینۃ قبۃ الاسلام ودار الاسلام، المدینۃ قبۃ الایمان ودار الاسلام مبوأ الحرام والحلال۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ یہ اسلام کا گنبد ہے، یہ حلال اور حرام کے پہچاننے کی جگہ ہے، یہ دار الاسلام ہے، یہ حضرات صحابہ کی ہجرت گاہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں صحابہ اکرام مدفن ہیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس روضہ ہے، جہاں کے کئی خطوں کو جنت کی جگہ ہونے کی بشارت حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ جو جبل احد ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ کو جنت کا پہاڑ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وادی، یہ ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے گھر اور میرے منبر کی درمیان کی جگہ ہے، یہ تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، وہ جنت کا ایک ٹکڑا لا کر کے وہاں پر رکھ دیا گیا۔ مدینہ کی کئی حصے ایسے ہیں جن کو بشارت ملی ہے کہ یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ تو زمین پر اگر جنت کے کچھ حصوں کو دیکھنا ہو تو وہ سب کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ پر ہے۔ تو اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے،
یہ کوئی لندن کا سفر نہیں ہو رہا ہے، کوئی پیرس کا سفر نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی ٹھاٹ باٹ والا سفر نہیں ہو رہا ہے، یہ تو عبادت کا سفر ہے۔ اس سفر میں جانے سے پہلے آدمی کو 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کیا میں اس کا اہل بھی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب میں حرم پہنچ جاؤں گا تو حرم سے کوئی صدا آئے گی کہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آئی تو آیا کہاں ہے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو تو جس نے بھیجا ہے اسی کے گھر جا رہے ہیں، اور اس نے بھیجا کسی کام سے بھیجا ہے۔ تو ایک ایمان والا جب اس راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اس گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ پہلے یہ بھی سوچتا ہے کہ آج تک میں نے کیا کیا۔ پھر جب اس کو اپنی زندگی پر نظر پڑتی ہے، اس کو جگہ جگہ اپنے مولا کے ساتھ بے وفائی دکھائی دیتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے اچھا تو اپنے مولا کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اس گھر کی جہاں پر ہر دن 120 رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ گھر جہاں پر حجر اسود ہے، اور اس حجر اسود کو کہا گیا کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے زمین میں، اور جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک کیمرہ ہے، یہاں پر اس کے سامنے جو بھی آتا ہے ان کی تصویر کیچ کر لیتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر آ کر کے مہر لگ جاتی ہے۔ کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں ان پر ہمیشہ ہمیش کے لیے سعادت مندی کی مہر لگ جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوتے ہیں کہ ان پر ہمیشہ ہمیش کے لیے بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے۔ یہ حج اور عمرہ اس کو معیار بنایا گیا، اگر زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی اس کا مطلب یہ سفر بہت اچھا رہا، اگر زندگی پھر وہی خدا کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے اس کا مطلب یہ سفر یہ منڈے چڑھا نہیں ہے، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو اس سفر میں جانے سے پہلے جہاں انتہائی زیادہ خوشی منانے کا یہ مقام ہے کہ ہم حرم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس کے بارے میں خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى، کہ 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے کسی جگہ کا انتخاب کیا جائے اور پھر یہ سمجھا جائے کہ وہاں پر جانے پر ہر قدم پر ثواب لکھا جائے گا، اور اس راستے میں اگر وفات ہو جائے گی تو اللہ کے راستے میں وفات ہو جائے گی۔ کوئی لندن کے سفر کے لیے جائے تو اللہ کا راستہ مانا نہیں جائے گا وہاں کی زیارت کی نیت سے، اگر کوئی پیرس کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہے تو اس کو راہ خدا میں نہیں مانا جائے گا، وہ خوش کن مناظر دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، مرے گا تو راہ خدا میں مرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 3 جگہیں ایسی ہے یہاں سفر کرنا بھی عین عبادت، سفر کر کے ان جگہوں کی زیارت کے لیے جانا بھی عین عبادت ہے۔ پھر عمرے کا سفر